ہم نے آپ کی قیادت میں نئے نادرا سینٹر کھولے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے ڈرون سروس شروع کی ہے اور ہم نے بہت ساری ٹیررسٹ ایکٹیویٹیوں کو اسلام آباد میں اس مہینے میں روکا ہے. ان ڈرونز کے ذریعے بھی ہمیں بڑی مدد ملی ہے. پرائم منسٹر صاحب، آپ کی ہدایت میں 24 گھنٹے میں پاسپورٹ کا اجرا شروع کیا ہے. غریب لوگ دھکے کھاتے تھے، میں نے آپ کی ہدایت پر 5 سال کا پاسپورٹ 10 سال کا کیا انہی پیسوں میں. کیونکہ وزیر اعظم صاحب مزدور جاتا ہے بیچارہ، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا، محنت میں 5 سال پورے ہو جاتے ہیں، وہ پھر ادھر آتا ہے، پھر یہ ساری فیملی کو یہاں خوار ہونا پڑتا ہے. سو میں نے کہا کہ اس مصیبت سے جان چھڑاؤ. سو اس کو 5 سال کا اسی پیسوں پہ 10 سال کا کر دیا تاکہ 10 سال تک مزدور تسلی سے دبئی میں، سعودی عرب جہاں بیٹھنا پڑے. چاہے وہ جدید ترین فرینزک لیب بن رہی ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ کو منظور ہوا. ہمارا خیال تھا کہ انہی 1-2 دنوں میں تمام تحصیل ہیڈ کوارٹروں میں نادرا سینٹر کھول دیے ہیں. بلوچستان اور فاٹا میں پرائم منسٹر صاحب بڑا مسئلہ تھا، وہاں میں نے لوکلی تمام لیڈیز کو کہا ہے کہ اپوائنٹ کیا جائے، تمام لیڈیز کو کنٹرول دے دیا ہے تاکہ وہ بیچاری پردہ دار خواتین ہیں. سو وہ خود ہی اپنا شناختی کارڈ بنائیں، خود ہی وین، ساری گاڑیاں دے دی ہیں ان کو تاکہ گاڑیاں جو ہیں ان کو وہ نادرا کے سرٹیفکیٹ دے دیے جائیں. 300 پارکوں کو آپ پارک کے بڑے آپ گرینری کے آپ کی ہدایت ہیں. سو اسلام آباد میں یہ میرے عرصے کے دوران سال سوا سال میں 300 پارک سارے ہم نے نئے بنائے ہیں، اس کو رینوویٹ کیا ہے. اسلام آباد میں خواتین کے بازار لگا رہے ہیں، خواتین کو امپاور کر رہے ہیں اور میں نے سی ڈی اے کو کہا کہ ان سے کم پیسے لیے جائیں. 10 رمضان بازار جو ہے جی غریب لوگوں کے لیے، اور میں خود اس کو وزٹ کروں گا انشاءاللہ. اور آپ انشاءاللہ مقدر کے سکندر ہیں خان صاحب، اور یہ چھوٹے چھوٹے بکنے والے لوگ، سیاسی کیڑے مکوڑے، گندی نالیوں کی اینٹیں جو پیسے لے کے اپنے ضمیر کو بیچتی ہیں اور پاکستان جیسے تاج محل کو داغدار کرتی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی ان کی سوچ جو مرضی ہو، عوام کی ووٹ اور عوام کی سوچ آپ کے ساتھ ہے. وزیر اعظم صاحب، انہوں نے صدام کا مال کھایا، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب قذافی کا مال کھایا. میں جاتا رہا ڈیل کرانے کے لیے قذافی کے ساتھ، میں جاتا رہا پرائم منسٹر صاحب، اور آپ نے مجھے مشاورت میں نہیں رکھا. 2-4 تھیلے مجھے بھی ٹرک دے دیتے پیسوں کے تو یہ بات ہی یہاں تک نہ پہنچتی، یہ بات ہی ختم ہو جاتی. مال ان کی کمزوری ہے. دے آر ناٹ وٹ دے آر. یہ جو ہیں، یہ دیکھیں، یہ شریف خاندان میمو گیٹ میں کالا کوٹ لگا کے پیش ہو گیا آصف زرداری کے خلاف. جب وہ آیا تو خود ہی پیش ہو گیا، پتہ نہیں لا کیا بھی ہوا کہ نہیں کیا ہوا، ساری عمر نقل مارنے والے یہ لوگ ہیں. اسامہ بن لادن کا مال انہوں نے کھایا پرائم منسٹر صاحب، اسامہ بن لادن کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا. جو پچھلی دفعہ گئے اس ساری حقیقت سے بھاگے، وہ میں واقف ہوں. کس طرح کنگ عبداللہ کے ذریعے انہوں نے پریشر ڈالا فوج پہ اور فوج کو مجبور کیا، حالانکہ فوج نہیں چاہتی تھی کہ یہ سعودی عرب جائیں. پھر یہی ڈرامہ صحت کا ہوا، اٹک میں یہ بیمار ہو گئے اور آرمی کے میڈیکل بورڈ نے رپورٹ دی کہ ان کا جناب علی ان کی صحت بڑی ناتواں ہے اور ان کا باہر جانا جو ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. ڈان لیگ تو کل کی بات ہے جی، میرے سامنے کی بات ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ گیٹ نمبر 4 کی جی ایچ کیو کی پیداوار ہے اور فوجی گمنوں سے نکل کے جوان ہوئے. اور گل حمید ان کا پولیٹیکل ایڈوائزر تھا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے. اور یہی بلاول ہے جو اس کے خلاف نعرے لگاتا تھا کہ یہ مودی کا یار ہے. اور کس نے کرایا تھا مساق جمہوریت جب بے نظیر کو اور نواز شریف کو اکٹھا بٹھایا گیا؟ کس نے کرایا تھا؟ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ سارا کچھ. اور میں ایک سیاسی ورکر ہوں، آپ کا بھی ورکر ہوں انشاءاللہ، اب زیادہ اچھا ورکر ہوں گا. اقتدار میں تو سارے ورکر ہو جاتے ہیں جی. اور یہ مجھے آپ نے 15ویں وزارت دی ہے، آپ یقین جانیں میری پوری کوشش رہی ہے کہ یہاں عام آدمی کو سہولت ملے. سو آپ کی ہدایت پر ایک ویزے پہ 1.5 لاکھ روپے اور 70 ہزار روپیہ کرپشن تھی. آپ گھر سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ساری کرپشن کو لائسنس کے اجرا میں ابھی وہ فائل گئی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم نے بالکل نیٹ اینڈ کلین میں لایا ہے. اور لاسٹلی
کیونکہ میں بہت ساری تحریکوں سے واقف ہوں پرائم منسٹر صاحب. 1977 میں جب حل کا انتخابی نشان تھا، میں قید ہو گیا کڑیاں والا میں، تو میں سب سے مقبول سپیکر تھا، میرے بغیر کوئی جلسہ نہیں کر سکتا. پہلی دفعہ میں نے پرائیویٹ پلین دیکھا، یہ ایم این اے مجھے زبردستی لے جاتے تھے بٹھا کے، مجھے 4-5 جگہ سے صوبوں میں کھڑا کیا گیا. وہ کہتے تھے ہمیں شیخ رشید چاہیے، ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے، حل کے نشان پہ ہمیں نیچے شیخ رشید چاہیے. میں 2 حلقوں کی سیاست کرنے والا سیاسی ورکر ہوں. اجمل قصاب کا پتہ انڈیا کو انہوں نے دیا، انہوں نے انڈیا کو پتہ بتایا کہ اجمل قصاب جو ہے، انہوں نے جو فرید کوٹ کا ایڈریس ہے وہ نواز شریف نے دیا. اگر یہ بات غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے. پرائم منسٹر صاحب ڈٹے رہنا. میں تو آپ کو بہت عرض کرتا رہتا ہوں، میں اپنی گزارشات آپ کی مہربانی ہے. واقعی میں ایک سارا آصف زرداری بھی رات کو کہہ رہا تھا کہ میں واقعی میں عمران خان صاحب 1 سیٹ کا لیڈر ہوں. ساری زندگی میں نے یہ 2 اور 1 سیٹ کی سیاست کی ہے، لیکن مجھے فخر ہے کہ میں نے عمران خان کے ساتھ سیاست کی ہے. اور قوم کے ایک جو اللہ نے اس وقت آپ کو مقبولیت دی ہے، یہ الیکشن کے وقت بھی آپ کے حالات ایسے نہیں تھے. یہ سب چل کے آئیں گے واپس آپ کے پاس، پر ان کو ٹھڈا مارنا. آپ معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ سارے لوگ تھوڑے عرصے کی بات ہے، تھوڑے عرصے کی بات ہے. میں تو پہلے آپ سے کہتا تھا اسمبلیاں کہیں کر دیں، الیکشن میں جائیں. میں آپ سے عرض کرتا تھا کہ یہاں لگائیں گورنر راج، میں آپ سے عرض کرتا تھا لیکن آپ کو پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں. عمران خان صاحب، میرا تعلق آپ کی ذات سے ہے، جیتے اور مرتے تک. میں آپ کے ساتھ پیرا دوں گا. سیاست میں کرتا ہوں نہیں کرتا، لیکن عمران خان کے ساتھ میں چٹان کی طرح دیوار کے ساتھ کھڑا ہوں. اور گزارش یہ کرنی ہے کہ ہمارے ایف آئی اے اور دوسری پولیس والوں کی بہت تنخواہیں ہیں. اسلام آباد کی پولیس میں ہم بجٹ میں اضافے کی درخواست بھیج رہے ہیں، اللہ آپ کو فتح دے. تو اسلام آباد کی پولیس کی تنخواہ بنانی ہے. اور میں نے لاسٹ پرائم منسٹر صاحب کبھی کوئی 5 روپے بھی نہیں خرچ کیے. 50 سال کی سیاست میں میری 15ویں وزارت ہے، نہ میں نے سڑک بنائی ہے، نہ میں نے سیوریج کیا ہے، نہ میں نے ٹیوب ویل لگوایا ہے. ایک ہی زندگی میں میری آپ سے اللہ آپ کو زندگی دے، ترقی دے، فتح دے. نالا لئی کا مسئلہ ہے، بس اس پہ مہربانی کرنی ہے انشاءاللہ. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جہاں پہلے کھڑے تھے پرائم منسٹر صاحب اس سے دگنے زیادہ کھڑے ہیں. پہلے کبھی آپ کے پاس نہیں آئے بلا وجہ. جب تک رولز مجھے زبانی یاد ہیں، مجھے رولز اینڈ پروسیجر زبانی یاد ہے، میں کبھی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں آیا. حال ہی کئی دفعہ آپ نے کہا، میں نے کہا سر میں نے رولز پڑھے ہیں کہ ایم ایس آپ کو کال کرے، پرنسپل سیکرٹری آپ کو کال کرے، آپ پی ایم ہاؤس آئیں. میں اپنی عزت اور آپ کی عزت کے لیے نہیں آیا. اب آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ریل میں، سفر میں، طوفان میں، رات میں، جوش، ولولے، ہمت، توانائی، جتنی اس عمر میں میری پاس طاقت رہ گئی ہے، یہ اللہ کے بعد عمران خان کے لیے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، یہ لانچ کریں. اور سر میں آپ کو پاسپورٹ بھی پیش کرتا ہوں. بیٹے مجھے پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے.